بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ وتم برہانہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی ذات بابرکات کو کتاب عطا فرمائی. وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد لگاتار رسول بھیجے. التکفیۃ بالشیء کے معنی کسی چیز کا تسلسل قائم کرنا. ان کے بعد ہم نے مسلسل رسول بھیجے. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بڑی واضح دلیلیں عطا فرمائیں. وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے روح قدس یعنی جبریل امی کے ذریعے سے یا روح مقدس کے ذریعے سے یا اسم اعظم کے ذریعے سے ان کی امداد فرمائی. افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم، کیا ایسا ہوا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول ایسے حقائق لے کے آیا جس کو تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو استکبرتم، تو تم اتنے بڑے بن بیٹھے کہ تم نے ان حقیقتوں کو قبول نہیں کیا. ففریقاً کذبتم، اور ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا. وفریقاً تقتلون، اور ایک جماعت کو تم قتل کر رہے ہو. وقالوا قلوبنا غلف، انہوں نے کہا
ہمارے دلوں پہ غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے دل پوری طرح سے پردے سے ڈھکے ہوئے ہیں، پوری طرح سے مکفل ہیں۔ تمہاری تقاریر اور تمہاری بند و نصائح کا ہمارے قلب و جگر پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر پھٹکار ڈالی ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، اور وہ بہت ہی تھوڑا سا ایمان لاتے ہیں۔ یہاں فقلیلا ما یہ نفی کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی وہ ایمان نہیں لاتے، یہ قلت نفی پر دلالت کرتی ہے۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، مصدق لما معہم، جو اس بات کی تصدیق کر رہی تھی جو ان کے پاس تھی، یعنی ان کے پاس واقع ہونے والی کتابوں کی تصدیق کر رہی تھی، یا اس کتاب میں پائی گئی تعلیمات کی تصدیق کر رہی تھی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور میرے محبوب کے آنے سے پہلے یہ کافروں پر فتح چاہا کرتے تھے، فتح مانگا کرتے تھے، یعنی حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے یہ فتح مانگا کرتے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، جس وقت ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کو انہوں نے پہچان لیا، تو کفروا بہ، تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے کافروں پر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، اور کتنی بری چیز ہے وہ کہ جس کے لیے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی ہیں۔ ان یکفروا، یہ اس بے سما کا بدل واقع ہو کر یہ مخصوص بالضم ہے۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، بہت بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی، اور وہ یہ ہے کہ وہ اس چیز سے کفر کریں جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اور بغین، اور یہ صرف اس لیے کریں کہ ان ینزل اللہ من فضلہ، اس بات سے بغاوت کے لیے، بغین مفعول لہو ہے، اس بات سے بغاوت کرنے کے لیے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل میں سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے نازل فرمائے۔ فباؤوا بغضب علی غضب، وہ غضب پر غضب کے سزاوار ہوئے، وہ غضب میں گھر آئے، وہ مسلسل چاروں طرف سے غضب کے گھیرے میں آ گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے بڑا رسوا کن قسم کا عذاب ہے۔ ان آیات طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار ہوا، جو اس وقت میں نے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں تلاوت کی ہیں۔ یہ آیت نمبر 86 سے آگے چل کر آیت نمبر 90 پر چل کر کے یہ آیات ختم ہو جاتی ہیں۔ پیچھے اس کا کچھ حصہ رہ گیا ہے، انشاءاللہ آنے والے چیپٹر میں وہ پچھلا حصہ آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کیا جائے گا۔ اس جگہ قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ یکے بعد دیگرے یہودیوں اور بنی اسرائیل کے وہ معائب پیش کیے جا رہے ہیں جو ان کے سارے ماضی کی حقیقتوں کو کھول کے روز روشن کر دیتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ آج کی تاریخ اگر انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بحث کرنے والی ساری مباحث کو اور ان تفصیلات کو یا حذف کر ڈالا ہے یا بدل ڈالا ہے، تو یہ ان کی بدروی اور خیانت ان کی زندگی کا پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ ان کے آباء و اجداد کی فطرت ثانیہ یہ تھی۔ وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ حق اور باطل کیا چیز ہے، وہ یہ چاہتے تھے کہ سیاسی طور پر ہمیں برتری حاصل رہے، دنیاوی طور پر ہمیں نفع پوری طرح سے حاصل ہو، قیامت خراب ہو یا ہمارا ایمان تباہ ہو جائے، ہمارا دین تباہ ہو جائے یا قیامت کی رسوائی پیش آ جائے، ہم اس کو قبول کریں گے، مگر دنیا میں ہم اپنے نفع کو قربان نہیں کر سکتے،
اپنی عزت کو قربان نہیں کر سکتے۔ اس جگہ پروردگار عالم نے یہ بات بتلائی کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہدایت وہ ہے جو کتاب کے ذریعے سے ملتی ہے، ایک وہ جو رسول کے ذریعے سے ملتی ہے۔ تو جو رسولوں کے ذریعے سے ملی ہے اس کا بھی جو انہوں نے حشر کیا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے، جو کتابوں کا بھی حشر کیا ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ سو لیجیے ملاحظہ فرمائیے، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد مسلسل انبیاء و مرسلین علیہ السلام ہم نے بھیجے۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا جن کے پاس انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی انوار کی بارش اس تسلسل سے ہوئی کہ بہت کم گیپ دیکھنے میں آئے، بلکہ بعض وقت تو ایسا ہوا ایک ایک وقت میں کئی سو انبیاء علیہ السلام آئے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ تفسیر مدارک میں لکھا ہے کہ ایک دن میں ان لوگوں نے 2 نمازوں کے درمیان 70 انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا۔ تو بعض لوگوں نے اس سے بھی زیادہ تعداد لکھی ہے۔ وہ ایک نبی یا رسول ہو یا کئی سو نبی یا رسول ہوں، مراد تو یہ ہے کہ جو اس سرحد کو پار کر سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ایک عظیم انسان کو، جو انسان کی فلاح، بقا، بہتری، کامیابی اور برتری کے لیے آتا ہے، اس کو قتل کرنے میں ذرا بھی نہ ہچکچائیں اور قتل کرنے کے بعد بھی ان پر ندامت کے کچھ آثار نظر نہ آئیں، تو اس سے بڑھ کر اور زیادہ کیا دیدہ دلیری اور گناہوں پر آمادگی کی انتہا ہو سکتی ہے کہ وہ انبیاء و مرسلین جو لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے آئے، انبیاء علیہ السلام کا یہ حشر کیا، اور جو کتابیں ان کے پاس ہدایت کا پیغام لے کر کے آئیں، ان کی نجات اور فلاح کے راز لے کر کے آئیں، اور ان کے دلوں کی تاریکیاں دور کرنے اور خدا سے آشنا کرنے کے لیے اپنے پاس سامان لائیں۔ ان کتابوں کی شکلوں کو بگاڑا، ان کے اندر اپنی طرف سے اضافے کیے، اور جو اس کے اندر موجود تھا اگر وہ موافق نہیں پڑتا تھا تو بقدر ضرورت اس میں تبدیلی کی۔ تو اس طرح سے انہوں نے مکمل کتاب کو مشکوک بنا کے رکھ دیا، جو کسی بھی وقت استعمال میں آئے تو یہ کہنا مشکل ہو جائے کہ یہ خدا کی کتاب پر عمل کیا ہے۔ اس کو اس قدر اختلاط اس میں پیدا کیا ہے کہ اس کے کچھ عناصر باقی رہ کتاب کے طور پر وہ باقی نہ رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ایسی شخصیت جو حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تیسرے نمبر پر پوری روئے زمین پر سب سے افضل شخصیت ہے، جس آدمی نے اس شخص سے ٹکر لی جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور ملک کا ایک مطلق العنان حاکم تھا، جس کی ذاتی رائے قانون ملک تھی، جبر و تشدد جس کا وتیرہ تھا، اس کے نظام عدل میں کوئی بھی ایسی بات نہیں پائی جاتی تھی جس کو عدل و انصاف کے نام سے تعبیر کیا جائے۔ تو ایسے شخص کے مقابلے میں ان کے سامنے وہ سینہ تان کے کھڑے ہوئے اور دشمن کو وہ بری طرح سے نیچا دکھلایا کہ ایک دن بنی اسرائیل کی نگاہوں کے سامنے پروردگار عالم نے بمائے اس کی آرمی کے تیس نیز کر کے رکھ دیا، اور صبح کے وقت جو تاج و تخت فرعون سے تعلق رکھتا تھا شام سے پہلے بنی اسرائیل کے قدموں میں رلنے لگا۔ اتنی بڑی تبدیلی دیکھنے کے باوجود، اتنا بڑا زبردست صحت مند انقلاب دیکھنے کے باوجود، پھر موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم آپ کو پیغمبر ہی نہیں مانیں گے، آپ کی بات ہی تسلیم نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کریم کو کھلا دیکھ نہ لیں۔ اب یہ واضح قسم کا ارتداد ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پیغمبر کتاب لے کر کے آئے، وہ کہے کہ یہ بہت سخت ہے، ہم اس پر ہرگز عمل نہیں کر سکتے، ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کر سکتے۔ تو جنہوں نے ایمان نہ لانے کی دھمکی کی دی تھی وہ بھی، اور جنہوں نے کہا ہم اس کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ جبریل امی کو کہہ کے کوہ طور اٹھوا کے ان کے سروں پر لٹکا دیا
کہ اگر تم سچے دل سے اس وقت توبہ نہیں کرتے اور اپنے کیے سے باز نہیں آتے اور اس نبی کے دستور و منشور کو بتہ دل قبول نہیں کرتے تو ابھی تک تمہارے اوپر کوہ طور کو رکھ دیا جائے گا، اور جیسے چکی پیس کے تو دانے آٹا بنا دیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے تمہیں بھی پیس کے رکھ دیا جائے گا۔ ایسی حالت میں تم نے اس کو قبول کیا تو کیا تم نے نبی کا کیا حشر کیا، کتاب کا کیا حشر کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس قوم کی تاریخ زندگی میں اس طرح کی تخریب کاریاں، اس طرح کی فکری آوارگی اور اس قدر قانون خدا بندی سے باغیانہ رویہ پایا گیا ہو، ان کے بارے میں اس بات کے سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف کمال کو، سرکار کے عادات حمیدہ کو، سرکار کے شمائل پسندیدہ کو، سرکار کے دلکش خد و خال کو بدل کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے۔ یہ ان کی زندگی کا ایک نیا نمونہ نہیں بلکہ یہ ان کا پرانا سبق ہے جس کو آج انہوں نے پھر دہرایا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو کھل مکھلی نشانیاں عطا فرمائی۔ اس جگہ عیسیٰ علیہ السلام کو دی جانے والی نشانیوں میں کون کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ ان میں ایک چیز مادر ذات نابینے کو بینا کر دینا۔ بتاؤ یہ معاملہ شفا کا ہے کہ نہیں ہے؟ مادر ذات نابینا کو بینا کر دینا دراصل انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے سلسلے میں ایک بڑی یادگاری حکمت عملی چلی آئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جس وقت جو نبی یا جو رسول قوم کے پاس جائے، اس قوم کے وہ کمالات جو صحت مند سمجھے جا کر قوم میں امتیازی حیثیت کے حامل ہیں، ان کے مقابلے میں نبی میں کچھ کمالات ایسے رکھ دیے جائیں جو ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں، ان کے مقابلے میں ان کمالات کو کہیں جا کر کے سبقت حاصل ہے، جس سے مراد یہ ہوتی تھی کہ اللہ کریم نے انسان کو اس فطرت کا بنایا ہے کہ وہ اپنے جیسے بندے کے پیچھے نہیں چل سکتا، اپنے سے اچھے بندے کے پیچھے چلتا ہے۔ تو ان کو یہ باور کرانے کے لیے کہ جو تمہارے ہاں اچھائی کی معراج تسلیم ہوتی ہے، یہ نبی اپنے سفر کو معراج کمال سے آگے شروع کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم اپنے جیسے کے پیچھے چلو، بلکہ ہم ایسا بندہ دیتے جس جیسا تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اس کے پیچھے چلو کیونکہ یہ بے مثل ہے۔ معلوم ہوا انسانی فطرت کے تقاضوں میں یہ بات شامل ہے کہ آدمی اس کے پیچھے چلے جس کو اپنے سے بہتر آدمی تسلیم کرے۔ تو فرعون نے اپنی جماعت کو کہا تھا انؤمن لبشرین مثلنا وقومہما لنا عابدون، ہم ایسے دو بشروں کی پیروی کریں جو ہماری طرح کے بشر ہیں اور ان کی قوم ہماری پوجا کرتی ہے۔ اور ایک مقام پر قرآن مجید نے حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ چھیڑتے وقت کہا وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلنا يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون۔ وہ ان کی جماعت کے ان لوگوں نے جو کافر ہوئے تھے یہ کہا تھا کہ، اور جنہوں نے عاقبت کو جھٹلایا تھا، یہ ان کے نبی کو بشر کہنے سے پہلے یہ باتیں بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ جس وصف پر کوئی حکم مرتب ہو وہ وصف اس حکم کے لیے علت کا درجہ رکھتا ہے، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جنہوں نے بشر کہا نبی کو اپنے جیسا بشر، ان کے پہلے ان کے اوصاف بیان کیے کہ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کافر ہوئے، دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا، تیسری بات یہ ہے کہ معاشی طور پر وہ خوشحال تھے۔ معلوم ہوا کہ نبی کو اپنے جیسا کہنے کی جسارت انہوں نے تین اوصاف کے جمع ہونے کے بعد کی۔ وہ کیا تھی؟ ایک تو یہ کہ وہ کافر ہوئے، جس کا مطلب یہ ٹھہرے گا جب تک کفر جیسی ناپاک چیز آدمی کے سینے میں آ کے بیٹھ نہ جائے اس وقت تک نبی کے لیے اپنے جیسا ہونے کے ناپاک الفاظ وہ کبھی نبی کی شان میں استعمال نہیں کر سکتا۔
نبی کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ نبی ساری کائنات میں افضل ہوتا ہے، اور جس سوسائٹی میں آتا ہے اس سوسائٹی کے ہر فرد کے مقابلے میں، ہر صفت میں، ہر شان میں، ہر حال میں وہ افضل ہوتا ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے چلے۔ تو پہلے ان کا یہ وصف بیان کیا، انہوں نے نبی کو اپنے جیسا اس لیے کہا کہ پہلے تو وہ بات یہ تھی کہ وہ کافر ہوئے، اگر ایمان ان کے سینوں میں موجود ہوتا تو نبی کے لیے گستاخی اور بے ادبی کا کلمہ کبھی ان کی زبان پہ نہ آ سکتا۔ نبی کے لیے گستاخانہ کلمات کا ارتکاب اسی وقت انہوں نے کیا ہے جب ایمان جیسی عظیم دولت ان کے سینوں سے رخصت ہو چکی تھی۔ دوسری بات یہ، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور قیامت کے منکر ہوئے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جس کو یہ یقین ہو کہ قیامت میں اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے، وہ اس بات کو تو ضرور سوچے گا، یہ جس کی میں انکار کر رہا ہوں، جس کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہوں، یہ خدا کا دوست ہے، خدا کا لاڈلا ہے، خدا کا پیارا ہے، اگر میں اس کی بے ادبی کروں گا تو خدا کی بارگاہ میں کون سا منہ لے کے جاؤں گا۔ قیامت کے انکار کا ذکر اس لیے کیا کہ جب تک کوئی شخص قیامت کا منکر نہ ہو جائے، قیامت سے نڈر نہ ہو جائے، اس وقت تک نبی کی گستاخی کا ارتکاب کرنے کی جسارت کرتا ہی نہیں۔ اور تیسری بات، وہ اطرفناہم فی الحیات الدنیا، ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کو خوشحال بنایا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی بے ادبی اور گستاخی یہ غریبوں کا مذہب ہی نہیں ہے، یہ دولت مندوں کا مذہب ہے، یہ مہاجروں کا مذہب ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ امیر حکومتیں، سب سے زیادہ امیر ادارے، سب سے زیادہ امیر تاجر کمپنیاں، اور دنیا میں سب سے زیادہ دولت مند طبقات، ان کے اندر گستاخ لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اگر دولت آ جائے تو پھر مقام بندگی سے آشنائی نہیں رہتی، اس وقت نبی جیسا کہنے کا ذوق آنے لگتا ہے۔ معرفت المذاہب علم عقیدہ کی کتاب ہے، جس میں امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تحقیق بیان کی گئی ہے کہ آج تک جتنے لوگ خدائی کے دعوے دار گزرے ہیں ان میں کوئی غریب آدمی نہیں گزرا، جس کا مقصد یہ ہے کہ اگر دولت آ جائے تو بندہ رہنے کو دل نہیں چاہتا، خدا بننے کو دل چاہتا ہے۔ اگر دولت مند بھی ہو اور بندہ خدا بن کے بھی رہے تو پھر وہ شخص دیدنی اور شنیدنی ہوتا ہے، دیکھنے اور سننے کے قابل ہوتا ہے۔ اور آج تک جتنے نبوت کے جھوٹے دعوے دار گزرے ہیں ان میں سے کوئی آدمی جاہل نہیں گزرا، پڑھے لکھے لوگ گزرے ہیں، جس سے یہ معنی ثابت ہوتے ہیں اگر علم آ جائے تو پھر امتی کہلانے کو دل نہیں چاہتا، پھر نبی بننے کو دل چاہتا ہے۔ اگر علم بھی ہو اور نبی کا غلام بن کے بھی رہے، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کیا خوبصورت بات کہی، تو اس سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ حضرت خواجہ خواجگان سید السادات سید پیر میر علی شاہ صاحب گیلانی گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، میر علی تو کون بیچارہ، میر علی تو کون بیچارہ، نپٹ لا شیت اوگن ہارا، سر تے چا اے باندہ پارا، نیو لگا میں شاہ نال، دل لگڑائی بے پرواہ نال۔ اگر علم بھی ہو تو وہ پھر بندہ نبی پاک کا غلام بن کے رہے، دیکھنے قابل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دولت بھی ایک آزمائش ہے اور علم بھی ایک آزمائش ہے، دونوں اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، مگر ان کا ایک صحیح استعمال آدمی کو بام عروج پر لے جاتا ہے اور ان کا ایک غلط استعمال تحت الثری تک لے جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی دولت مند کو، کسی بھی صاحب علم کو پھونک پھونک کے قدم رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کیا کرایا خاک میں ملا دے۔ تو اس جگہ پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے کمالات کا ذکر کیا کہ ان کو کمالات اس لیے دیے تھے جس قوم میں آئے تھے اس میں طب کا بڑا زور تھا۔ طبابت میں یہ بات مانی جا چکی تھی کہ مادرزاد نابینائی ایک مرض ہے، دریافت ہو گیا پر دور نہیں ہوتا۔ جزام، کوڑ کا مرض، جزام،
ये भी एक मर्ज है, दरियाफ्त हो गया है, मगर इसका इजाला नहीं होता, शफा हासिल नहीं हो सकती, ये क्योरेबल नहीं है, इनक्योरेबल है, ये काबिल शफा नहीं है। ये पता चल गया कि मौत भी एक मर्ज है, आ जाता है पर जाता नहीं। अब जब इस मकाम पर आकर के तबीबों के घोड़े इस साइल पर खड़े होकर लंगड़े हो गए, आगे चल न सके, इस अगले समंदर के सफ़र के लिए फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, कहा तुम्हारे घोड़े ये पानी पार नहीं कर सकते, आओ मौत के बारे में, फुलबैरी के मर्ज के बारे में, मादरजात नाबीनाई के बारे में तुम्हारा ख्याल है कि ये अमराज हैं, ये जाते नहीं। अच्छा, जो मादरजात नाबीनाई है ये जाती नहीं, एक फूंक मारी तो उसको सेहतमंद कर दिया, आदमी अखियारा हो गया। कहा आंखें बहाल होती है कि नहीं होती? उसके बाद तुम कहते हो कि कोड़ी का मर्ज दूर नहीं होता, एक फूंक मार के कोड़ी का मर्ज, जुजाम का मर्ज, फुलबैरी का मर्ज एक ही फूंक से ठीक कर दिया। कहा ये बीमारी गई कि न गई? जी गई। अच्छा, मर गया है कोई, मुर्दे को मैं कहता हूँ उठ अल्लाह का नाम लेके खड़ा हो जाता है। ये बातें तुम्हारे सामने आई कि ना आई? अब ये कमालात तुमने देखे कि ना देखे? तो दिन की रोशनी में ये कमालात देखने के बाद उनके कत्ल के दर पे हुए, और कौन सा वो आज़ार है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पहुँचाने की नापाक तदाबीर नहीं की। इसके साथ साथ उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखुलून फी बुयूतिकुम, तबीब तबाबत करना जानते हैं, बीमारियों का इलाज करना जानते हैं, लेकिन दीवार के पीछे की बात नहीं बतला सकते, और पेट का खाया नहीं बतला सकते, घरों का धरा नहीं बतला सकते। मैं वो अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हारे पेटों का खाया हुआ बतलाऊँ तुम्हारे पेट में क्या है, और ये चाहूँ कि तुम घरों में क्या छोड़ के आए वो चाहूँ तो बतलाऊँ। अखलुक़ु लकुम मिन तीन का है अतितैर फ़अनफ़ुख़ु फ़ीहि फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, मैं चाहूँ तो मट्टी की चिड़िया बनाऊँ, फूंक मारूँ तो वो उड़ने लग जाए। मालूम है ये फूंकों का किस्सा भी पुराना है, बशर्ते के फूंक मारने का ढंग आता हो। अगर फूंक के मारने का ढंग ना आता हो तो कहीं फूंकों में तासीर कोई नहीं, यह सरासर गलत है। आदम अलैहिस्सलाम का पैकर उनसरी तैयार हुआ तो कुरान कहता है फ़ैज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, जब मैं इसका पैकर उनसरी मुकम्मल तौर पर तैयार कर दूं और इसको टीप का बंद मार दूं और इसके अंदर मैं रूह फूंक दूं, करके फूंकूं, तो फिर फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो तुम इसके सामने सजदे में गिर जाना। और हुआ भी ऐसे कि रब ने जब अपने हिकमत अमली से बिला कैफ, मैंने आपको समझाने के लिए लफ्ज़ शुभ बोला है, अल्लाह का जो रूह फूंकना है वो इसका कैफियत से पाक है। अल्लाह ने अपने बेकैफ फूंक से जो उन्हें रूह फूंकी, उठ बैठे, उस वक्त फरिश्तों को हुक्म है इसके सामने सजदा करो। तो जो तो औलाद आदम में से होगा उसको तो तस्लीम करना पड़ेगा कि मेरा बाप ही फूंकों से बना है, तो फिर फूंक का मैं इनकार क्यों करूं? और आपने देखा ईसा अलैहिस्सलाम फूंक मारते हैं तो अब बेड़े पार हो जाते कि नहीं हो जाते। हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी अहलिया मोहतरमा जुज़ाम की मरीज़ा थी, वो सारी रात सोने न देती, कराती रहती। तो हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको लेकर के आ गए और आकर के अर्ज़ करते या रसूलल्लाह, ये मेरी अहलिया है, सारी रात सोने नहीं देती, इसको तकलीफ़ है, दर्द होता है, ज़ख्म है, क्या करूं? आपने फरमाया जाओ जा करके हरे दरख्त की टहनियाँ तोड़ करके लाओ। सूफिया के हाँ, जो औरतों को दम करने के वक्त हरे दरख्त की टहनियों के ज़रिए से दम करने का मामूल है, उसकी सनद ये हदीस है कि जिसको हाथ लगाना जायज़ न हो उसको दम करते वक्त आपको हरे दरख्त की टहनियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। तो सरकार ने एक फूंक मारी तो दर्द जाता रहा, दूसरी फूंक मारी तो ज़ख्म जाते रहे, तीसरी फूंक मारी तो न ज़ख्म रहे, न वरम रहा, न दर्द रहा, और रोती हुई आई तो फिर वापस जाते वक्त हंसती हुई जा रही हैं। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं,
दुर्बे बहा दिए हैं। उनका दुआ करे कि दम करें, दर्द न रहे, तो दर्द की बजाय ज़ख़म भी ख़त्म हो गए, दर्द भी ख़त्म हो गया और ज़ख़्मों के निशानात भी ख़त्म हो गए हैं। जो आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आँखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप कहते मैं बचपन के ज़माने में खेल रहा था, तो खेलते खेलते चूल्हे के पास से गुज़रा, इत्तेफाक से हंडिया को ठोकर लगी, वो मेरे ऊपर उलट गई, मेरा सारा बदन उसी वक्त भुलस गया और छाले उभर आए, मैं बेहोश हो गया। मेरी खाला मुझे उठा के सरकार की बारगाह में ले आई। इस जगह दो रवायतें मिलती हैं कि हमलतनी उम्मी और एक रवायत में हमलतनी खालती, मेरी खाला मुझे उठा के लेके गई या मेरी अम्मी लेके गई। तत्वीक इन दोनों जुमलों की ये है कि असल में वो खाला ही थी, क्योंकि आपकी वालिदा मुक़द्दसा आपके बचपन ही में अल्लाह को प्यारी हो गई थी, इसलिए खाला ने आपको पाला था। तो खाला को आप अज़रहे प्यार, अज़रहे अदब, अज़रहे मोहब्बत अम्मा कह के बुलाया करते थे। अगर अम्मा कहा तो उस रस्म के तहत बुलाया जो उनकी रोज़ाना की बोल चाल की रस्म थी, और अगर खाला कह के बुलाया तो उनके हकीकी रिश्ते के एतबार से बुलाया। बाहर नौ हजूर की बारगाह में ला के उन्हें पेश किया, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रहा इब्न हातिब जिसको आप देख रहे हैं। ये पहचान इसलिए कराई कि उबलती हांडी उनके ऊपर उबलने की वजह से उनका बदन भुलस गया, छाले उभर आए, पहचाना न जा सके, इस वजह से उन्हें पहचान कराना पड़ी। वगरना सरकार सहाबा के बच्चों से इतना लगाव रखते कि माँ बाप से बच्चे इतना प्यार न करते जितना सरकार से करते। सरकार को बच्चों की खूब पहचान थी, मगर इसलिए बताना पड़ा कि उनके चेहरे का रंग बदल गया, छाले उभर आए, ज़ख्मी हो गया। तो आप नबी करीम अलैहिस्सलाम आप दम फरमाने कहते अज़ाब अल्बास रब्बुन्नास, इस तकलीफ़ को दूर कर दे जो सब लोगों का रब है। अज़ाबा को आप फिर माजी तस्लीम करें, जुमला दुआइया तस्लीम करें, और रब्बुन्नास को उसका फ़ाइल तस्लीम करें। इसका माना इस तकलीफ़ को जो सारे दुनिया का, सारे इंसानों का रब है, वो दूर फरमाए। पहली फूंक मारी, छाले बैठ गए, दूसरी फूंक मारी, छालों वाले ज़ख़म बराबर हो गए, होश आ गए, और जिस वक्त तीसरी फूंक मारी, ना दर्द है, ना वर्म है, ना छाले हैं, ना ज़ख़म हैं। कहते हैं जिस जगह जाके अपना खेल छोड़ा था, वापस आके वहीं से खेलने लगा। जो आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आँखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम को कमाला दिए जाने का मंशा उस वक्त की इंसानी सोसाइटी को इत्मीनान दिलाना होता है कि जिसका नाम नबूवत है, ये धौंस धक्के की हुकूमत नहीं होती, बल्कि ये दिलों पर हुकूमत होती है। तो बंदे को ज़हनी तौर पर मुतमईन किया जाए। तो ईसा अलैहिस्सलाम के पास ये जो कमालात थे, उनको दे के भेजने का मकसद ये था कि ये ऐसा शख्स है कि जिसके अंदर वो कमालात पाए जाते हैं जो पूरी रूए ज़मीन के किसी शख्स में नहीं पाए जाते। इसलिए तुम्हारे लिए राह नजात यही है कि इसके पीछे चलो, जो ये कहे वो मानो, और जिस दावे का ये मुद्दई है वो इसका दावा तस्लीम कर लो। उनका दावा रिसालत था। तो फिर इसका मकसद ये है कि हमने उसको बेसरो सामान नहीं भेजा। जो नबी के लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है, जो उसके लिए अबवाब तस्लीम होने चाहिए, जो असबाब और मुनासिबात उसके मनवाए जाने के लिए अक्ल सलीम ज़रूरी तस्लीम करती है, वो उसको दे के भेजा है कि हम गैर माकूल तरीक़े से किसी को कोई बात मनवाना नहीं चाहते। हालांकि हम चाहें तो जिस तरह हमने बैलों को रुकू में झुका दिया है, जिस तरह रेंगने वाले जानवरों को सजदे में गिरा दिया है, जिस तरह दरख्तों को क़याम में खड़ा कर दिया है, इसी तरीक़े से इंसानों को भी डंडे के ज़ोर से हम सब काम ले सकते हैं। मगर हज़रत इंसान का तक़द्दुस मलूज़ ख़ातिर है। हम जबर से कुछ नहीं करना चाहते। जिसका जो दावा हम मनवाना चाहते हैं, उस दावे के लिए दलाइल भी साथ दिए हैं। व अय्यदना हो बिरूहुल कुदुस, हमने रूहुल कुदुस के ज़रिए से या तो जिब्रील अमी के ज़रिए से उनकी इमदाद फरमाई, यानी उनका बाप नहीं था और
حضرت جبریل امی آئے اور انہوں نے آ کر حویلی کے باہر کھڑے ہو کے پھونک ماری تو عیسیٰ علیہ السلام بطن مادری میں تشریف لے آئے۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیہ، انہوں نے جبریل امی نے صورت انسانی اختیار کی، صورت انسانی، اب ہو کے نور صورت انسانی اختیار کی، انسانوں کی طرح باتیں کی۔ جناب مریم کہتی ہے اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں پروردگار کی پناہ چاہتی ہوں، تو کیوں آیا ہے؟ اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا انما انا رسول رب کے، میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا آیا ہوں، لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں بیٹا عطا کروں۔ یا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تاکہ انشاءاللہ بیٹا عطا کروں یا تاکہ تجھے رب بیٹا عطا کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے وائکیریس لائبلٹی کی بنیاد پر، نیابتی ذمہ داری کی بنیاد پر، جیسا ایک کمپنی کا ملازم کسی جگہ جا کر کے بڑے سے بڑا سودا کرتا ہے، اس اختیار کے مطابق جو کمپنی نے یا فرم نے اسے دیا ہوتا ہے، تو بعد میں کمپنی یہ نہیں کہہ سکتی کہ اسے سودا جو کہ ہمیں قبول نہیں، نیابتی ذمہ داری کی بنیاد پر اس کے سودے کو قبول کرنا پڑے گا۔ یہاں جبریل امی آئے، وہ کہتے ہیں تاکہ میں بیٹا دوں جو خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ اگر وہ یہ کہہ دے میں دے دوں، انشاءاللہ بھی نہ کہے تو ابھی بات چل جائے گی۔ یہاں جبریل امی نے جبریل ہو کر یہ بات کہی ہے تاکہ میں تجھے بیٹا عطا کروں، یہ نہیں کہا تجھے اللہ عطا کرے۔ اس کا مقصد یہ ہے اگر اللہ والا یہ کہہ دے میں عطا کروں، تو جیسے جبریل کا کہنا خدا کا نائب اور خدا کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اس کا یہ کہنا جائز ہے، اسی طرح کسی اللہ والے کا بھی یہ کہنا جائز تسلیم ہوگا۔ یا اس سے مراد ہے اسم اعظم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، جس کے ذریعے سے یہ بڑے بڑے کام آپ نے انجام دیے۔ اس سے اگر اسم اعظم تسلیم کر لیا جائے، اس کو پڑھ کے پھونکا جائے، اس کو پڑھ کے دعا مانگی جائے، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا ورد وظیفہ بھی کوئی چیز ہے۔ اس کے پڑھنے سے حالات پر اثر پڑتا ہے، قبول دعا پر اثر پڑتا ہے، نتائج پر اثر پڑتا ہے۔ یہ کیونکہ دم درود کے قائل نہیں ہیں، نہیں دم درود کا قائل ہونا پڑے گا جب تک کہ مسلمان رہنا چاہو گے۔ اس جگہ ارشاد فرمایا افکلما جاءکم رسول، پہلے تو بات تھرڈ پرسن کی حیثیت سے چلتی چلی، اس جگہ ان کو مخاطب کہہ کے پکارا، مخاطب کر کے پکارا کہ کیا یہ تمہاری تاریخ زندگی میں یہ عمل پایا گیا کہ نہیں پایا گیا کہ جب بھی کوئی رسول آیا اور ایسی چیز لے کر کے آیا جس کو تمہاری خواہشات نفس نے قبول نہ کیا، تم نے نفس امارہ کی پیروی کی۔ کیا موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ 70 آدمی موقع کے گواہ تھے کہ نہیں تھے؟ طور پر انہوں نے حضرت موسیٰ اور اللہ رب العزت کا باہمی ہم کلام ہونا سنا تھا کہ نہیں سنا تھا؟ جب ان سب باتوں کے وہ گواہ تھے تو پھر تم نے یہ کہنے کی کیوں جسارت کی تھی کہ ہم اس تورات کے کانٹینٹس کو، اس کے مضامین و مشتملات کو، اس کے مندرجات کو، اس کے اندر درج کیے ہوئے مسائل کو ہم نہیں قبول کرتے، صرف اس لیے کہ تمہارے نفس اس کو قبول نہیں کرتے تھے، وگرنہ عدم قبول کے بارے میں تمہارے پاس کیا جواز تھا؟ بھیجے خدا، لائے رسول، لائے کتاب، اور بندہ خدا کی زمین پر بسنے والا، خدا کے آسمان سے نازل کی جانے والی روٹیاں کھانے والا، وہ یہ کہے میں نہیں مانتا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ کل فرعون کو تو تم یہ بات نہ کہہ سکے ہم یہ ایسا نہیں کرتے، اور ظلم و ستم کے سامنے گھٹنے ٹیکنے کی تمہیں عادت ہے، شرافت کے مقابلے میں اکڑ جانا یہ تمہارا جدی مزاج ہے۔ قرآن کہتا ہے استکبرتم، تم نے تکبر کیا، یہ جیسا انگریزی میں کہتے ہیں نا بیکیم ٹو پراؤڈ ٹو ایکسیپٹ، یہ وہی مطلب دیتا ہے، تم اتنے متکبر ہو گئے کہ تم نے اس کو قبول نہ کیا۔ یعنی جس وقت کوئی رسول یا کوئی اللہ کا پیغمبر کوئی صداقت لے کے آیا، کوئی پیغام لے کر کے آیا، کوئی کتاب لے کے آیا، کوئی صحیفہ لے کے آیا، مگر اس کی تعلیمات اور اس کے مندرجات تمہاری خواہشات نفس سے مطابقت نہیں رکھتے تھے، تو پھر تم نے بغیر کسی وجہ کے انکار کر دیا۔ انکار کے لیے بھی گراؤنڈ چاہیے، یا وہ کسی کے لیے ممکن نہ ہو تو کہیے تکلیف مالا یطاق ہے،
ایک ایسے عمل کا حکم دیا گیا ہے جس کے کرنے کی مجھ میں قوت نہیں ہے، اس کا انکار کرے تو پھر انسانی کمزوری کی روشنی میں اس بات پر غور کیا جانا مناسب ہے، یا یہ کہ وہ باتیں خدا کی شان کے لائق نہ ہوں یا تمہاری شان کے لائق نہ ہوں یا نبی کی شان کے لائق نہ ہوں، پھر اس پر گفتگو کی جائے۔ جب تم بندے ہو، مقام بندگی کو تو انکار کرنے کے لیے کوئی حق حاصل نہیں، اور پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے ہو کے کہنا کہ یہ مجھے قبول نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی انٹیلیجنس پر، پیغمبر کی ذہانت اور پیغمبر کی قابلیت پر تمہیں اعتماد نہیں ہے کہ اس نے تو قبول کر لیا لیکن تم کہتے ہو قبول نہیں ہے۔ بلا وجہ جواز تم نے اس کا انکار کیا، صرف اس وجہ سے کہ تمہارے خواہشات نفس نے قبول نہ کیا۔ خواہشات نفس کا عدم قبول یہ شریعتوں کے مقابلے عذر تسلیم نہیں ہوتا۔ ففریقاً کذبتم، تو تم نے ایک فرید کو جھٹلایا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو تم نے جھوٹا کہا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم نے اس طرح کی افترا بازیاں کیں، ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے ہو۔ یہ مضارع کا صیغہ ہے، اگر پیچھے ماضی کے سیاق و سباق میں دیکھیں تو یہ ماضی استمراری بن جاتی، تم قتل کیا کرتے تھے، اس کے معنی بھی درست ہیں کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ اس ستم ظریفی کو کسی بھی صحت مند پیمانے پر پرکھا جا کر اس کو صحیح کہا جا سکتا ہے کہ کوئی کسی کو پیغمبر بھی مانے اور قتل بھی کر دے؟ پیغمبر جب اپنے کردار میں، اپنے عقائد و نظریات میں، اپنی روزانہ کی زندگی میں ان تمام خطاؤں سے بالاتر ہوتا ہے جو انسانی زندگی میں قابل مواخذہ ہو سکتی ہیں، تو پھر پیغمبر بھی ماننا اور قتل کا اقدام بھی کرنا، یہ تو ایک ایسی بات ہے جو غیر انسانی قسم کی صفت پائی جا گئی ہے تم میں۔ تم انبیاء علیہ السلام کو، جن کو تم اپنا پیغمبر مانتے تھے، ان کو پیغمبر ماننے کے باوجود کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم تجھے نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ کو کھلا کھلا دیکھ نہ لے۔ نبیوں کو تم نے جھٹلایا بھی، اور زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو تم نے شہید بھی کیا، اور اگر تقتلون مضارع کے معنی میں لیا جائے تو اس سے یہ معنی بن جائیں گے کہ اس وقت تم سرکار دو عالم علیہ السلام کے قتل کے در پہ آزار ہو، جیسا کہ سرکار خیبر سے واپس تشریف لائے تو یہودن نے بکری کے سری پائے میں زہر ملا کے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضرت قاضی ایاز اپنی شفا شریف کے اندر لکھتے ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام نے وہ گوشت کھا لیا، لیکن فرماتے یخبرنی ھذا الذراع بانہ مسموم، یہ مجھے سری پائے کا گوشت بتلا رہا ہے کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جس طرح اپنی باطنی صلاحیتوں میں یکتائے روزگار اور بے عدیل و بے مثیل ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وہ حواس خمسہ ظاہری میں بھی پوری دنیا سے مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی ہے ایسا انسان گوشت زبان پہ رکھا جائے تو گوشت اس سے باتیں کرے، سرکار فرماتے ہیں یہ مجھے بتا رہا ہے مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اس یہودن کو قتل کر دیا جائے، آپ نے اس کو قتل نہیں کرنا۔ کیا مزے کی بات ہے، اپنے قاتل کو ارادہ قتل میں پالے اور ناکام دیکھے اور اس سے مواخذہ کوئی نہ لے۔ واہ محبوب کبریا، تیرے حسن کردار پر قربان، دوست بھی تیرے مداخان ہیں، دشمن بھی مداخان ہیں۔ پوچھا اس سے کہ اے بڑی بھی، تم نے سرکار کو یہ زہر کیوں دیا ہے؟ ان کا یہ زہر اس لیے دیا ہے کہ ہم نے اپنے جو مذہبی پیشوا ہیں ان سے یہ بات سنی ہوئی تھی، ایک وقت آئے گا نبی آخر الزمان کہیں سے گزرا جا رہا ہوگا اور اس کو ایک یہودن زہر دے گی، اور اگر وہ سچا ہوا تو بچ نکلے گا، اگر جھوٹا ہوا تو مر جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ میں ان کو زہر دیتی ہوں، اگر جھوٹے ہوئے تو مر جائیں گے، مجھے پوچھے گا کون، اور اگر سچے ہوئے زندہ بچ گئے تو فول مطلوب، تو میں ان کو نبی مان لوں گی۔ اس میں اختلاف ہے اس نے نبی مانا تھا یا نہیں مانا تھا، مگر اس پر اتفاق ہے کہ سرکار نے اس کو قتل کرنے سے منع کیا تھا۔
پر یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ جملہ پھر فٹ بیٹھ جاتا ہے، فریقاً تقتلون، اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے ہو، یعنی میرے بھی قتل کے درپے ہو، تم نے کیا کیا تدابیر میرے قتل کی نہیں کی اور آج بھی کر رہے ہو، یعنی تمہارا تورات کو ادلا بدلا کرنا اور اس کے اندر تغیرات کو متعارف کرنا صرف میری پہچان کو التباس میں لانے کے لیے اور میری پہچان کو گم کرنے کے لیے، یہ تمہاری زندگی کا پہلا کام نہیں بلکہ تمہارے باپ دادے کرتے چلے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے اور سچے ایمان پر ہمیں موت نصیب فرمائے اور قیامت کے میدان میں سچے غلاموں میں کھڑا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والحمد للہ رب العالمین۔